ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا ٹاپک ہے پرابلمس آف دا نیو بورن اسٹیٹ آف پاکستان. سب سے پہلے ہم ایڈمنسٹریٹو پرابلمس دیکھتے ہیں. پاکستان کو ایڈمنسٹریشن میں بہت سارے پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا. زیادہ تر جو سینئر آفیسرز تھے وہ آرمی اور بیوروکریسی میں ہندوز تھے، یہاں سے مائگریٹ کر گئے، تو ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا. اس ویکیوم کو فل کرنا پڑا ان ایکسپیرینسڈ آفیسرز کے ساتھ، یا پھر ہمیں برٹش آفیسرز ہائر کرنے پڑے. مسلم آرمی آفیسرز ہمارے پاس اتنے سینئر نہیں تھے آرمی میں بھی اور بیوروکریسی میں بھی، تو ہمیں برٹش آفیسرز کو ہائر کرنا پڑا ایز گورنرز، چیف سیکریٹریز اور سیکریٹریز. اس وجہ سے بہت سارے پرابلمس پیدا ہوئے. یعنی وہ ظاہر ہے نیولی بورن اسٹیٹ کے ساتھ اتنے لائل نہیں تھے. اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ قائد اعظم نے جب ہمارے کمانڈر ان چیف تھے جنرل گریسی، برٹش تھے، ان کو کشمیر میں انہوں نے قائد اعظم نے حکم دیا کہ آپ کشمیر میں پاکستانی فوج بھیجیں، کیونکہ انڈیا نے کشمیر میں اپنی فوج داخل کر دی تھی. تو جنرل گریسی نے قائد اعظم کا حکم ماننے سے انکار کر دیا. تو یہ یہ اسٹیٹ کے لیے ایک بڑا پرابلم تھا کہ ہمارے پاس اپنے آفیسرز موجود نہیں تھے اور برٹش آفیسرز پاکستان کے لیے لائل نہیں تھے. اس کے علاوہ ایڈمنسٹریشن میں ایک بڑا پرابلم یہ تھا کہ برٹش جب انڈیا کے اوپر رول کر رہے تھے تو ان کا کیپٹل پہلے کیلکٹا تھا، اس کے بعد نیو دلی بنا. اب پاکستان جب بنا تو انڈیا کو تو اپنا کیپٹل ایک بنا بنایا مل گیا، لیکن پاکستان کو اپنا کیپٹل بنانا تھا، دارالحکومت بنانا تھا. کراچی شہر کو پاکستان کا دارالحکومت ڈکلیئر کیا گیا. یہ پہلے سندھ کا دارالحکومت تھا. اب سندھ کی صوبائی حکومت وفاقی حکومت کی میزبان تھی اور آفیسز کی کمی پڑ گئی. آفیسز ملٹری بیرکس میں بھی قائم ہوئے اور خیموں میں بھی، ٹینٹس میں بھی آفیسز قائم کیے گئے. پھر ہمارے پاس اسٹیشنری کی بہت کمی تھی، اس حد تک کمی تھی کہ بیٹھنے کے لیے فرنیچر بھی اویلیبل نہیں تھا. آفس یوز کے لیے آپ ایک مثال سن لیں کہ درختوں کے جو کانٹے تھے وہ پیپر پنس کے طور پر استعمال کیے جاتے تھے. غربت کا یہ عالم تھا اور ہندو ایکسٹریمسٹ یہاں سے جاتے جاتے آفس ریکارڈ خراب کر کے چلے گئے تھے. ہمارے پاس اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا اویلیبل نہیں تھا کام شروع کرنے کے لیے. ایروپلینز انڈیا نے اپنے دینے سے انکار کر دیا اور برٹش ایروپلینز 26 ایروپلینز برٹش گورنمنٹ نے دیے پاکستان کی ریکویسٹ پہ، جنہوں نے سرکاری ملازمین کو اور ریکارڈ کی منتقلی کا کام انڈیا سے پاکستان کیا، کہ جو ملازمین پاکستان میں کام کرنا چاہتے تھے اور انڈیا سے پاکستان شفٹ ہونا چاہتے تھے ان کو یہاں لانے کا کام اور ریکارڈ کی منتقلی کا کام ان کے ذمہ لگایا گیا. نیکسٹ پرابلم ہے ریہیبلیٹیشن آف ریفیوجیز، مہاجرین کی آباد کاری. پاکستان سے جو لوگ گئے ان کی تعداد 5.5 ملین تھی اور جو پاکستان آئے وہ 6.5 ملین تھے. یعنی پہلے ہی سال پاکستان میں 10 لاکھ لوگوں کی آبادی کا اضافہ ہو گیا. اب یہ ایک بہت بڑی ہجرت تھی انسانی تاریخ کی، اور پاکستان کی فیبل اکانومی، پاکستان کی کمزور معیشت اس کا سامنا نہیں کر سکتی تھی. قائد اعظم نے ریفیوجیز ریلیف فنڈ قائم کیا، پرابلم کو اوور کرنے کے لیے اپنی ذاتی کوششوں کا بھرپور مظاہرہ کیا اور قوم کے اندر ایک قربانی کا ایک احساس موجود تھا، جس کی وجہ سے بہت جلدی اس مسئلے پر قابو پا لیا گیا. ڈویژن آف ایسٹس، یہ مانیٹری ایسٹس کی بات ہو رہی ہے. پیسے یعنی یونائٹڈ انڈیا کے پاس 4 بلین روپے تھے، اس میں سے پاکستان کا کلیم تھا کہ 1 بلین روپیز جو ہیں وہ پاکستان کو ملنے چاہیے، لیکن انڈیا نے کہا کہ نہیں جی ہم تو 75 کروڑ دیں گے. اب اس 75 کروڑ میں سے بھی پہلے 20 کروڑ ادا کیے اور اس کے بعد باقی کے جو پیسے ہیں وہ روک لیے گئے. کیوں روک لیے گئے؟ کہ پاکستان کے پیسے کشمیر کی جنگ میں استعمال کرنا چاہتا ہے. گاندھی کے اصرار پر 50 کروڑ دے دیے گئے، لیکن 5 کروڑ آج تک انڈین گورنمنٹ نے پاکستان کو ادا نہیں کیے. دوسری طرف جو یونائٹڈ انڈیا کے قرضہ جات تھے اس میں سے 20% جو ڈیٹ کا ٹوٹل تھا وہ ڈال دیا گیا پاکستان کے اوپر کہ آپ نے 20% قرضہ ادا کرنا ہے. اور یہاں سے جاتے جاتے جو ہندو ملازمین تھے، ہندو پیپل، دے اسپوائل دا آفیشیل ریکارڈ، اور فیکٹریز کا سامان بھی انہوں نے خراب کر دیا، ملٹری کا ایکوپمنٹ بھی تباہ کر دیا تاکہ پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے وہ فرم فوٹنگ پہ قائم نہ ہو سکے. اور ہسپتالوں کا جو مشینری ہے وہ بھی خراب کر کے مریضوں کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی مشینری بھی. اتنے ان ہیومن قسم کے بیہیویئر کا مظاہرہ کیا گیا. ملٹری ایسٹس کی ڈویژن کا کام شروع ہوا. ایک فیلڈ مارشل تھے برٹش، آکن لیگ، ان کی سربراہی میں کمیٹی بنی ڈیفنس کے جو ایسٹس تھے، ملٹری ایسٹس، فوجی اثاثہ جات کی تقسیم کے لیے. لیکن ان کی راہ میں اتنے روڑے اٹکائے گئے، ان کو اتنا زیادہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کی گئی کہ تنگ آ کے انہوں نے اپنا کام مہینوں پہلے ختم کر لیا جلدی. اور انہوں نے ساتھ ہی ایک نوٹ بھی لکھا. انہوں نے کہا کہ جو انڈینز ہیں، جو کانگریس کے لوگ ہیں، وہ سٹیپ لینا چاہتے ہیں، انڈین کیبنٹ ہر وہ سٹیپ لینا چاہتی ہے جس کے ذریعے وہ نیولی بورن اسٹیٹ آف پاکستان کو فرم بیسس پہ قائم ہونے سے روکے. یعنی وہ پاکستان کے
کے ایک فرم فاؤنڈیشن کی راہ میں بڑے بڑے روڑے اٹکا رہی ہے. ڈپارچر آف دا کمیٹی گیو انڈیا اے فری ہینڈ ٹو فلفل اٹس ڈیزائن. اب انڈیا کو موقع مل گیا کہ انہوں نے اپنی پوری مرضی کی, اور پاکستان کے حصے میں جو ملٹری ایسٹس آئے وہ زیادہ تر بری حالت میں تھے. ایئر کرافٹ جو ملے وہ ورکنگ کنڈیشن میں نہیں تھے. 16 فیکٹریاں تھیں اسلحہ بنانے کی, 16 آرڈننس فیکٹریز, اور سب کی سب انڈیا کو ملی, پاکستان کو ایک بھی نہیں ملی. تو پاکستان کے ساتھ اس طرح کا پاکستان کو یہ میزریبل ٹریٹمنٹ فیس کرنا پڑا. کینال واٹر ڈسپیوٹ کیا تھا کہ برٹش نے انڈیا میں جو ایک اریگیشن سسٹم قائم کیا تھا وہ دنیا کا بیسٹ اریگیشن سسٹمز میں سے اس کا شمار ہوتا تھا, اور انڈس بیسن کو یہ اریگیٹ کرتا تھا. انڈس بیسن کا مطلب ہے کہ یہ علاقہ 6 دریاؤں سے سیراب ہوتا تھا, پنجاب اور سندھ کا علاقہ. 6 دریا کون سے؟ انڈس, جہلم, چناب, راوی, ستلج اور بیاس. تو یہ 6 دریا ایک ان کا انٹیگریٹڈ نیٹ ورک تھا. لیکن جب پاکستان اور انڈیا الگ ہوئے تو ظاہر ہے اس سسٹم کو بھی تقسیم ہونا پڑا. اس تقسیم کے نتیجے میں 3 دریاؤں کے ہیڈ ورکس ستلج, راوی اور بیاس کے وہ انڈیا کے پاس چلے گئے. ہیڈ ورکس میں نے آپ کو بتایا کیا ہوتا ہے. لیکن جب انڈیا نے کشمیر پر قبضہ کیا تو 2 اور دریاؤں کے ہیڈ ورکس چناب اور جہلم کے وہ بھی انڈیا کے پاس چلے گئے. اس طرح سے انڈیا کو پاکستان کے پانی پر پورا کنٹرول حاصل ہو گیا. اور اپریل 1948 میں انڈیا نے اچانک جو دریاؤں کا پانی تھا اس کی سپلائی پاکستان کی طرف بند کر دی, اور پاکستان میں ڈراٹ کی کنڈیشن ہو گئی, یعنی شارٹیج آف واٹر, اور پاکستان کی ہزاروں ایکڑ جو فصلیں تھیں ان کو نقصان پہنچا. اس طرح سے پاکستان کی زرعی معیشت کو تباہ کرنے میں انڈیا نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی.